السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ڈیورنگ کمپلیشن آف دا ہولی قرآن ڈیورنگ دا کیلیفیٹ آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم کمپلیشن پریزرویشن آف دا ہولی قرآن پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے تین طریقے سے ہولی قرآن کو پریزرو کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر، کہ قرآن پاک کو جو ہے کاپیوں میں نوٹس کی شکل میں یا پھر لکڑی کے ٹکڑوں کے اوپر یا مختلف جگہوں پہ لکھ کر محفوظ کیا گیا تھا۔ دوسرا پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت سارے حفاظ شہید ہوئے تھے تو پھر قرآن پاک کو بک فارم میں لایا گیا۔ اس سے پہلے قرآن پاک بک فارم میں نہیں لایا گیا تھا۔ اچھا، تیسرا جو تھا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ان کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا تھا۔ اچھا، ان کے زمانے میں قرآن پاک کو جو ہے بک فارم میں تو پہلے سے آ چکا تھا۔ ان کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ ان کے زمانے میں قرآن پاک کو ایک سنگل ڈائلیکٹ کے اوپر جمع کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ قرآن پاک کے پڑھنے کے مختلف تلفظ ہیں، الفاظ وہی ہوں گے لیکن انداز، آواز، جیسے پروننسیشن بولتے ہیں، یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی۔ اس وقت عرب کی مختلف قومیں تھی، مختلف قومیں جو ہیں اپنے اپنے ڈائلیکٹ میں اپنے اپنے پروننسیشن میں قرآن پاک پڑھتی تھی، اور اس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی۔ تو ہوا یہ کہ قرآن جو نان عربک لوگ تھے، جیسے کہ سیرین، عراقی بولتے تو اس وقت عربی تھے، لیکن ان کے ڈائلیکٹ میں تھوڑا سا فرق تھا۔ تو ہوا یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آرمی جو تھی وہ آرمینیا بھیجی گئی۔ سو آرمی مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے آرمی نے کیا دیکھا، ایک نماز کے دوران جو ہے کچھ لڑائی ہو گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ کس بات پر؟ پروننسیشن کے اوپر، موڈ آف ریسیٹیشن کے اوپر قرآن پاک پہ۔ تو کہ مطلب لڑائی ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ والا ڈائلیکٹ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ والا ڈائلیکٹ ٹھیک ہے، یہ پروننسیشن ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب وہ آرمی واپس آئی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی کہ بھئی ایسا ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کا نوٹس لیا۔ پھر کیا ہوا، پھر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کی قرآن پاک کی کاپی۔ اچھا، مصحف بھی جو ہے قرآن پاک کو ہی بولتے ہیں۔ اچھا، پھر دوبارہ سے ذمہ داری لگائی گئی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جس طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیف سکرائب تھے، وہی لکھنے والے تھے، کاتب وہی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی تھے جنہوں نے جو ہے قرآن پاک کو لکھا، مختلف جمع کر کے لکھا۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ذمہ لگایا کہ آپ قرآن پاک کو قریشی ڈائلیکٹ، جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئل ڈائلیکٹ تھا، اس ڈائلیکٹ کے اوپر لکھیں، اس ڈائلیکٹ کے انداز میں لکھیں۔ پھر ہوا یہ ہے کہ ادر ممبرز آف دا کمیشن انکلوڈیڈ حضرت سعید بن زید، جو کمیٹی بنی تھی اس میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن حارث اینڈ حضرت عبداللہ بن زبیر۔ یہ تین بندے اور تھے کمیٹی کے اندر جو کہ قرآن پاک کو قریشی ڈائلیکٹ میں کاپی کر رہی تھی۔ اچھا، اور جو کمیشن تھا یعنی کہ جو گروپ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، ان سے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ ایک ماسٹر کاپی بنائیں۔ یہ قرآن پاک ہے، مصحف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو لے کر ایک ماسٹر کاپی بنائے۔ اس وقت فوٹو اسٹیٹ تو ہوتی نہیں تھی، تو لکھ لکھ کے ہی، ہاتھ سے لکھ کے بنایا جاتا تھا۔ اچھا، اور ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ بھائی آپ نے قریشی ڈائلیکٹ میں بنانا ہے، قریشی ڈائلیکٹ۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دوں، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آ رہا ہو۔ اب جیسے ایک لفظ ہے شیڈیول، برٹش بولتے ہیں شیڈیول اور امریکنز بولتے ہیں اسکیجول۔ کلر ہے، کلر کی بعض کہتے ہیں کہ اسپیلنگ COLOR ہے، بعض کہتے ہیں نہیں COLOUR ہے۔ تو اسی طرح ڈائلیکٹ میں فرق تھا، لفظ سیم تھے، ڈائلیکٹ میں فرق تھا، تو اس میں اختلاف ہوا تھا۔ اچھا، اس کام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کو ایک سنگل ڈائلیکٹ کے اوپر جمع کر لیا، یعنی کہ قریشی ڈائلیکٹ کے اوپر جمع کر لیا، اور یہ بات ہر جگہ پیغام پہنچوا دیا کہ ٹھیک ہے اور ڈائلیکٹس میں بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ ڈائلیکٹ ہے جس کو رجوع کیا جا سکے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا انداز تھا، جو کہ آفیشیل ڈائلیکٹ ہے، وہ قریشی ہے۔ اور پھر اس کی 4 کاپیاں بنائی اور مختلف جگہوں پر بھجوا دی تھی۔
One copy was kept in Medina and the remaining copies were sent to the capitals of various provinces. मुख्तलिफ इलाकों के जो दारुल हुकूमत थे, कैपिटल्स थे, वहां पहुंचा दिए। और जो सारी इंडिविजुअल जो कॉपीज थी, यानी कि हर बंदे ने अपनी अपनी जो बनाई हुई थी कुरान पाक की, वो सब जो है खत्म कर दी गई। अच्छा, खत्म करने पर बाज ये एतराज हो सकता था कि अच्छा ये कॉपीज जो हैं जलाई गई थी। अब बाज लोगों ने उस वक्त ये भी एतराज किया था कि ये तो कुरान पाक की बेहुरमती है, लेकिन ये करना मजबूरी थी। वजह ये थी कि अगर इसको खत्म नहीं कर दे और संभाल कर रखते, तो आगे चल के जब ये कॉपीज किसी और के पास जाती तो हो सकता था कि लोग इसको फॉलो अप करना शुरू कर देते और डायलेक्ट में फर्क आ जाता, बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो सकता था। दरिया में अगर बहा देते तब भी ये कॉपीज कहीं ना कहीं जाके निकलती मिलती, तो फिर उस वक्त लोग इसको उठाकर फॉलो अप करते। तो एक बड़ी गुमराही से बचाने के लिए उन्होंने मजबूरन ये स्टेप लिया। तो ये सवाल भी एक बनता है कि ऐसा क्यों किया गया था। और आप उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जो इल्जामात लगे थे, उनमें से एक इल्जाम ये भी था कि आपने जो है कुरान पाक को के औराक को जलाया है। अच्छा, यही वजह है उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो कारनामा था, जिसकी वजह से उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जामिउल कुरान कहते हैं। जामिउल कुरान मतलब कुरान पाक को जमा करने वाला। ठीक है, आज की क्लास खत्म हुई। मजीद हमारी क्लासेस और वीडियोस के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।